السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ ناظرین، آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہر لاہور میں جہاں کروڑوں روپے کی بڑی بڑی وارداتیں ہوئیں، وہیں نقب زنی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ میں 1,35,00,000 روپے کی نقب زنی کی واردات ہوئی۔ چور دکان کے تالے توڑ کر 1,35,00,000 روپے کا سونا اور 4 لاکھ روپے نقد لے گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپڑوں کی دکان پر سونا کیوں رکھا گیا؟ سونا چونکہ آج کل اپنی بلند قیمت پر ہے، اس لیے کاروباری لوگ اسے خرید کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور مہنگا ہونے کی صورت میں فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب نقب زنی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور کوالٹی آف انویسٹیگیشن وہی پرانے دور کی ہے، تو کیا جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے چوروں کو پولیس اپنے بوسیدہ اور پرانے نظام کے تحت گرفتار کر سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو سب سے پہلے اس واردات کی تفصیل سنائیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ شہر لاہور میں اب گھر ہو یا تجارتی مراکز ہو، وہاں پر نقب زنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کلوز سرکٹ فوٹیج اور سیکیورٹی گارڈز اور تمام سیکیورٹی کے لیے حفاظتی جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ بھی ہوں، تو چور پھر بھی اپنا راستہ بنا کر چوری کی وارداتیں، نقب زنی کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے اور بہت قدیمی مارکیٹ ہے یہ۔ یہاں پر ایک بہت بڑی نقب زنی کی واردات ہوئی، تقریباً 1,35,00,000 سے زائد کی رقم یہاں سے چور جو ہیں، جو سونا تھا وہ لے گئے اور پھر کچھ نقدی تھی۔ ایف آئی آر میں ظاہر ہے جب مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو مدعی مقدمہ اتنی جلدی اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ 1.5 لاکھ روپیہ لکھا گیا لیکن 1.5 لاکھ روپے سے زائد نقدی تھی وہ گئی۔ عارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو اس وقت مقدمے کے مدعی بھی ہیں، اور کیا واردات ہوئی، کس طرح سے ہوئی، یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں۔ اچھا عارف صاحب بتائیں کیا ہوا تھا؟ یہ رمضان میں یوم علی پہ یہاں پہ مارکیٹ بند تھی، ٹھیک ہے، تو ہم صبح آئے ہیں تو انہوں نے کھولنے نہیں دیا، ہم گھر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں تقریباً 11:15 بجے ہمیں رات کو اطلاع ملی ہے اس بات کی۔ یوم علی پہ یقیناً یہ مارکیٹیں ساری ہاں بند جی، ہوتی ہیں، یہ بھی کیونکہ مارکیٹ بند تھی۔ ہاں جی، یہاں پہ باہر آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ ہمیں 11:15 بجے یہاں مارکیٹ کے جو چوکیدار ہیں انہوں نے فون کیا۔ انہوں نے فون کیا، پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہاں آیا، دیکھا دکان کے وہ تالے نہیں تھے، شٹر کھلا ہوا تھا، تو پھر پولیس کو فون کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی ایسوسیشن کو بلایا۔ ٹھیک ہے، کتنا نقصان ہوا؟ یہ تقریباً 25 تولے سونا تھا۔ 25 تولے سونا تھا، اور اور کچھ کیش تھا، کیش کتنا تھا؟ تقریباً 4 لاکھ۔ 4 لاکھ تھا، لیکن ایف آئی آر میں آپ نے 1.5 بھائی لاکھ۔ اس وقت جو ہمیں تو کچھ سوجھ نہیں تھی رہی، جو حساب لگایا، بعد میں دیکھا کہ حساب میں کچھ اور بھی کئی چیزیں مد میں پڑی ہوتی ہیں کاروباری۔ اچھا، یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے، کیش یہاں پہ ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن سونا رکھنے کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جو دیکھا ہے کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا سیفسٹ پلیس، بہت اچھا مارکیٹ، یس، سیکیور ہوتی ہے، گیٹ وغیرہ سارے بند ہوتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، تو کتنے عرصے سے تھا، کسی کے علم میں تھا یہ؟ جی نہیں، بالکل کسی کے علم میں نہیں تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اچھا، اب جو کلوز سرکٹ فوٹیج بھی آئی ہے اور اس میں اس کی بڑی واضح شکل نظر آ رہی ہے ملزم کی، چور کی، ہاں جی، شناخت میں آ رہا ہے؟ جی نہیں، میرے شناخت میں تو نہیں ہے۔ اور یہ بتائیں کہ اب تک ایف آئی آر ہوئے کافی روز گزر چکے ہیں، تقریباً میرا حال ہے 14 دن ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پولیس نے اب تک پروگرس دی؟ پولیس یہی کہتے ہیں جی ہم لگے ہوئے ہیں، پچھلے تو یہ 3-4 چھٹیاں آ گئی ہیں عید کی، کہتے ہیں جی رہ گئے، لیکن یہ ان کے پاس تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں طریقہ کار کے یہ مطلب فیشل ریکگنیشن اور دوسری اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عارف صاحب یہ بتائیں کہ پولیس جو ہے وہ اب اور گورنمنٹ حکومت پنجاب جو ہے وہ کرائم کنٹرول کرنے کا تو بڑا دعویٰ کرتی ہے، چوروں کو ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے کا، ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اب ایسی مارکیٹ جو جہاں پہ آپ کی میرا خیال ہے کئی برسوں سے یہاں پہ دکان، جی ہاں میرے والد صاحب یہاں 60s سے ہیں، یا جب مارکیٹ بنی ہے ہم تب سے یہاں مارکیٹ 1960 سے یہ، ہاں جی جب 59-58 میں جب اعظم خان نے مارشل لا لگایا تھا تو میرے والد صاحب اس سے پہلے دہلی گیٹ میں دکان تھی، اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور 60 سالوں میں 60 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو ہو گیا مارکیٹ میں، کبھی ایسا ہوا؟ جی نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر اب ہونے کی وجہ کیا لگتی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے جی، یہ تو اب یہ پولیس والے ہی بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہوئی۔ اب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی، اس وقت ظاہر ہے بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، نقصان اتنا بڑا ہو گیا، تو اب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہے ہاں جی اس کو کیس کو ٹریس کرنا۔ انچارج سے ملاقات ہوئی؟ ہاں جی وہ آج بھی آئے ہوئے تھے جی، آج وہ جیو فینسنگ کے لیے آئے ہیں، اس سے پہلے وہ فورنزک والوں کے ساتھ بھی ہیں، میں بھی تقریباً روزانہ ہی جاتا ہوں یا میرا بیٹا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ کہنا چاہتے ہیں جو ہوا یہی کہ تھوڑا اس کو سپیڈ اپ کریں گے تو ہوئے گا، نہیں تو یہ جس سپیڈ سے چل رہے ہیں یہ تو پھر یہ آگے سے یا نصیب ہی لگتا ہے جی۔ باقی تکلیف دکھ تو ہوگا کہ جمع پونجی، ہاں جی ہے تو صحیح، لیکن شکر اللہ کا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے مہربانی کی۔ ناظرین یہ وہ بزرگ دکاندار ہیں جن کے والد اور دادا نے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کپڑوں کا کاروبار شروع کیا تھا۔ یہی وہ مارکیٹ ہے جسے ایشیا کی سب سے بڑی کپڑوں کی مارکیٹ کہا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے تاجر اور کاروباری لوگ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان دکانداروں کی گفتگو اور واردات کی تفصیلات آپ نے سنی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پولیس نے ہمارے کاروباری بھائی کے ساتھ ہونے والی اس بڑی چوری کی واردات کو نہ پکڑا تو کیا تاجر خاموش رہیں گے؟ یہاں کے تاجر رہنما اور عہدیدار کہتے ہیں کہ اگر پولیس نے کارروائی نہ کی تو وہ احتجاج کی صورت پر دکانیں بند کرنے یا پھر حکومتی ایوانوں تک اپنے مطالبات پہنچانے کی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں پنجاب بلاک کے صدر کی زبانی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ देखो इंतजामिया की सिक्योरिटी परपज़ है, लेकिन जो इफ्तारी टाइम ना नैगलीजेंसी है गार्डां की कि इफ्तारी टाइम के कट्ठे इफ्तारी करन चले गए। इतने दुकानदार इफ्तारी करांदा है तो उन्होंने कोशिश होंदी चल इफ्तारी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बार बार वादा किया कि इफ्तारी टाइम कट्ठे नहीं बैठना। तो उस दिन मार्केट भी जी ना कोई चंद दुकानां खुलियां ने चंद नहीं खुलियां, तो जिहड़ियां खुलियां उन्होंने गेट खुला लेते, सिक्योरिटी साड़ी लूज हो गई, गेट जो खुल गया। तो वो एक दुकानदार भी मैं हुणे जा रहे हैं वो 4 बजे एक दुकानदार गया उठ के, तो ये इफ्तारी टाइम 5:30 बजे बंदा अंदर एंटर होया, वो कैमरे सारा नज़र आ रहा है और ज़ाहिर है कि वो बंदा 1 मिनट च उन्हें लाक भी खोले या भेती सी लाइट मोबाइल की लाइट के अंदर बड़िया 10 मिनटां वो बाहर भी निकल आया। तो वो तो सारिया चीज़ां तो हुण पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए ना, सारे उन्होंने पॉइंट देते ने आंदे आंदे जांदे आंदे उहदी वादा फोटो भी आ रही है, तो वो तफ्तीश तो वो कर रहे हैं। सानू ये कह रहे हैं जी बस कोशिश कर रहे हैं जी, जियो फेंसिंग हो रही है जी, उन्होंने देता है अपना CCTV कैमरे वाले देते ने, तो वो मजान बैंक है कोई नवाज शरीफ कॉलेज अगे उत्थे भी वो तस्वीर वादा आई है। तो साड़ी तो कोशिश भरपूर उन्होंने कहना है, लेकिन सानू सली दे जा रहे हैं। इत्थे भी मैं DIG साहब आए सन, इन्होंने मिले ने जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं बंदा को तुहाडा भेती है या जो भेत
पेती है कोई है तुम काबू तो करो ना वायदा और तस्वीर आ रही है और शक्ल आ रही है फिर वो बंदा लंगा के भी टुर रहा है एक तो होंगे ना कोई बंदा को वो तो फड़ा ही जाएगा लेकिन लभो तो सही ना गार्डां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ थाने भेजता सी 2 दिन उन्होंने रखे है सारी तफ्तीश की है उन्होंने मोबाइल नंबर उन्होंने सारा सिस्टम उन्होंने कहा जी असीं इन्हां नूं चैक करांगे जिस ते उन्होंने शक है उन्होंने पूरा करना चाहिए साड़ी तो चोरी लभनी चाहिए ना मुलजम फड़ना चाहिए तो इन्ने दिन हो गए ने उन्होंने कोई मुलजम नहीं लभदा पे एक चीज़ होंदा कोई वीडियो कैमरे ना आंदा होवे वो आया भी है चक्कर भी लग रहा है देख भी रहा है वो दुकान पर आके मौजूद बैठा भी इत्थे आके और गेट खोलदे सार एवें लाग तुसीं वीडियो मैं है सब को भी गई है देखें होरी लाग खोले ने अंदर भी वड़ गए फिर सेफ उन्होंने पिछे पई है गल्ला यह पे है वो तो सारी चीज़ां असीं परेशानी दी बायस से कि पिछे तक किस चला गया अगे तो माल लग्या है सर देखो जी फिर असीं तो यही ना सारे दुकानदार जो साडा इजमाही हक हुंदा फिर असीं एहतजाज करांगे या मार्केट में क्लोज करांगे भी तुसीं साडा जिम्मेदारी नहीं पूरी निभा रहे तुहाडे बिहाफ ते तुहाडे वाला अफसरां दे बिहाफ ते असीं खामोश हां ठीक है जी कर रहे हैं जी वो छुट्टियां आ गई ने जी रमज़ान हैगा जी हूँ छुट्टियां गुजर गई देखने 2-4 दिन की करते फिर असीं अपना लाया अमल करांगे जिन्हें दुकानदार बंद है क्योंकि लभना चाहिए ना हूँ एक चीज़ अंधेरे च होवे तो कई ना भी पता नहीं हूँ ओहदे च फिर सारे गार्ड भी चुके जाते सारे बंदे भी चुके जाते दुकान के मुलाजम भी चुके जाते जिन्हें शक होंदा वो तो एक बंदे तस्वीर ही वादा आ गई हूँ तो पिछे कोई नहीं रहा नहीं तो अक्सर दुकानों के मुलाजम चुक लेंगे दुकानदार भरा चुक लैणगे कि तेरे नाल कौन पैंदा वे किहड़े बंदे ने वो सारे एवं कुटाई हो जाती है हूँ तो वादा जी शक्ल आ रही है बंदा भी आ रहा है तो उन्होंने तो कढ़ना नादरा तो कोई जाके इन्होंने कढ़ाना काम है ना सन नादरा ने नहीं देना कोई सिस्टम उड़ा ये तो कढ़ान फौरी कोशिश करन मियाँ साहब ने कहा कि जो हो सकता है इन्होंने वास्ते करो भी उस भी कहो आज ही कर रहे हैं जी इंशाल्लाह कर रहे हैं जी बहुत जल्द तुहानूं खुशखबरी देंगे आई इन्ने दिन हो गए मार्केट में पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ कि गेट बंद है चार सारे सब गेट बंद थे उसके बावजूद ये वाक़या हुआ पुलिस वाले आए बस आए वो सुबह आके चले गए बस कागजी कार्रवाई पूरी करके बस उसके बाद नहीं यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जी ये तो है साफ है उसके बाद इन्होंने कोई इनको पता है पीछा कहते हैं ना इनको पीछा ही नहीं किया ताकि पता चले हुकूमत की चाहिए कि इसके ताकि ज़्यादा से हुकूमत आमद करें और क्या पड़ोसी हैं जी हमारे माशा काफ़ी अर्से से इधर रहे हैं वो माशा पुराना 50-60 साल से इधर बैठे हुए हैं वो लोग तो उसने हमारे जो चौकीदार थे उसको मैंने काफ़ी मसलन कह लो बुरा भला भी कहा फिर पुलिस को भी हमने कहा है कि इनको कैसे भी तहकीक करनी है अब ये कोई इजाज़त दे तो उनसे जिस तरह मर्ज़ी पूछगछ कर सकते हैं आप और बाकी उसी वक्त हमने अपने कैमरे चला के तो सारा कुछ फ़ोटो पुलिस को दे दी थी तकरीबन हम 2:15 बजे यहाँ से गए रात को तो अब पुलिस का काम है मेरे को कोई पता नहीं क्योंकि मैं आया ही नहीं मेरी अपनी तबीयत सही नहीं थी मैं आज आया हूँ बीच में एक दिन आया था जब ये कार्रवाई हुई है उसके बाद मैं नहीं आया तो ये बात है अब ये उनका काम है सारा कुछ वो करके लेके गए हैं सारा कुछ वो भाई हमारे साथ थोड़ा खड़े हमारी तो जान भी उसके साथ है खड़े की तो आप बात ही छोड़ दो आप समझ रहे हो कि नहीं सबसे पहले आया ही मैं हूँ जब इसने मेरे को फ़ोन किया तो ये तो हमसाया मेरा क्योंकि ये है यहाँ पे जबकि मार्केट बनी हुई है मैं इधर 37 साल से हूँ और ये उस वक्त के हैं जब ये मार्केट पैदाइश की थी और जब बनी थी उस वक्त के ये लोग हैं शरीफ तरीन आदमी हैं बहरहाल अनहोनी है हो गई है अल्लाह मेहरबानी करे हुकूमत देखो जी एफर्ट करे अगर हम तो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं अब हुकूमत की एफर्ट है कि वो इस पर जोर लगाए और बंदा जब एक चीज़ वाज़ेह उसमें नज़र आ रही है तो उसको ढूंढे क्योंकि हमने तो उसको उसी वक्त ओनली मेरा ख्याल है जब वो ये आए हैं तो सारे हमारा ये कैमरा चल रहा है सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड था तो वो हमने सारा कुछ दे दिया था उनको अब उनके पास है हर चीज़
अब उनका काम है, जो भी कुछ वो करेंगे। हाँ जी, मैं ये सामने मेरी शॉप है जी, 18 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, 18-19 साल हो गए हैं। ये हमारे से पहले गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हमारी जो एसोसिएशन है और जितने भी चौकीदार हैं ये सारे इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ये मार्केट के गेट ये लगा हुआ है और बाकी सारे गेट बंद होते हैं, एक ही गेट खुला होता है जहाँ से वो सदर साहब की हमारी दुकान है ना, उधर से सारे आते हैं। बात ये है कि 6 बजे यहाँ पे कार्रवाई हुई है, इफ्तारी से 10 मिनट पहले तकरीबन। ये दुकान का जब हम शटर उठाते हैं ना, अक्सर इनका आदमी नहीं होता तो हम लोग शटर ऊपर नीचे कर देते हैं। हमारे मियाँ साहब हैं, बड़े हैं हमारे, तो ये 3.5 फुट शटर ऊपर चला जाता है। जब हम ताला निकालते हैं ना, खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। जब मार्केट बंद हो ना, हम एक चाबी भी नीचे फेंकते हैं, उसकी आवाज़ वो बाइट चौंक तक जाती है, ठीक है। जब उस बंदे ने आकर शटर उठाया, सीधी आके चाबी लगाई है, ये सारे की सारी टीम कहाँ पे बैठी हुई थी। 3.5 फुट शटर ऊपर जाता है, शटर की आवाज़ सुनने के बावजूद कोई बंदा नहीं आया। 6 बजे कार्रवाई हुई है, रात को 10-11 बजे ये फ़ोन करके बता रहे हैं। ये 6 घंटे सारे कहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। एक बंदे का इतना नुकसान हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मशवरे देने से काम नहीं होता। मशवरे तो मैं भी दे दूँगा जी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ करके दिखाएं हमें। अगले बंदे का इतना नुकसान, 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो सारा कसूरवार जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन और चौकीदार हैं, मैं तो उन्हें को कहूँगा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनका जो नुकसान हुआ वो पूरा करे। अल्लाह ताला गैब से इनकी मदद करे, हम इनके साथ खड़े हैं और एंड तक करें इंशाल्लाह। ये तो सारे हमारे इधर के जो उनसे अहदेदार हैं उन्हीं का गफलत है सारा, कि यहाँ पे कैमरे फुल लगे हों या फिर अगर चौकीदार अगर बैठे हुए हैं तो उनको आवाज़ आनी चाहिए, पता चलना चाहिए। एक चीज़ 6 बजे की कार्रवाई हो रही है, 11 बजे तक किसी को गाइड नहीं किया जा रहा। पुलिस आ रही है, आके पता कर रही है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कोई अभी तक हल नहीं निकल रहा। तो इसका आप देखें, ये इतनी बड़ी मार्केट है, करोड़ों का काम होता है और तकरीबन हर बंदे के पास कैश वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी होती है दुकानों पे। तो ये तो हम तो मेरे ख्याल से समझते हैं कि हम बिल्कुल अनसेफर रोड के ऊपर बैठे हुए ऐसे लग रहा है। पुलिस की नाकामी नाअहली कह लें हम, या वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब बंदे की फुटेज भी आई हुई है, सारा कुछ है। अगर वो चाहें तो वो नादरा वगैरह को दे के सारा कुछ उसका बायोडाटा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अभी तक बस ये ऐसे ही है कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। कार ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾਹਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਾਰਡ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ होनी चाहिए है कि कहते हैं सख्ती से। बहुत बुरा काम हुआ है जी। हम तो देखें इस मार्केट को जितना सेफ़ समझते हैं, वो यहाँ पर किसी भी और जगह पर इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं होनी हमने नहीं देखी। हम तो बचपन से इस मार्केट में आने वाले हैं और अपने घरों की चीज़ें भी यहाँ पर लोग रखते हैं। बैंकों से, लॉकर्स से ज़्यादा सेफ़ समझते हैं यहाँ पर अपनी दुकानों पर सामान रखना। तो इस तरह के वाक़यात से देखें ये हम भी डिस्करेज होंगे और लोग भी परेशान। लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ा सिक्योर फील करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, कैश की ट्रांजैक्शन होती है, उधार पे कारोबार होते हैं। लेकिन इस तरह के मामलात में देखें फैमिलीज़ आती हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर शॉपिंग करने। अगर इस तरह की बातें निकलेंगी ये तो पूरी मार्केट पर असर पड़ेगा इस चीज़ का। लिहाजा इसको फ़ौरी तौर पर इस मसले का हल निकलना चाहिए और जो भी इसके हैं मुजरिम वो फ़ौरन पकड़े जाएं और इनका नुकसान का ज़ाला हो। इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। सर बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। मतलब यहाँ पर लोग हाथों में कैश पकड़ कर घूम सकते हैं, इतनी यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए और है। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात होना शुरू होंगे तो फिर वो परेशानी वाली बात है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम मियाँ साहब और इस पूरी फर्म के साथ हैं और हम नेबर हैं उनके, और हम चाहते हैं कि इनका जो भी नुकसान हुआ है उसका फ़ौरी तौर पर अज़ाला किया जाए। नाजरीन, साथी दुकानदारों का गम व गुस्सा अपने ही सिक्योरिटी इंतजामात और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सुस्त रवि के हवाले से आपने सुन लिया। अब हम बात करते हैं उस दुकानदार के बेटे के साथ जो न सिर्फ अपने वालिद की दुकान पर कारोबार करता है बल्कि कानूनी पेचीदगियों को भी समझता है और अपने वालिद की कानूनी मदद कर रहा है। पुलिस के पास जाना हो, थाने के चक्कर काटने हो या इन्वेस्टिगेशन पुलिस की
सुस्त रवि का सामना करना हो, ये सब कुछ उसके बेटे को खुद करना पड़ रहा है। ये भी सवाल है कि पुलिस के पास कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं और कौन से ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से मुतासरा दुकानदार को अपनी मर्जी से खुद ही इक़दामात करने पड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उस दुकानदार के बेटे की जुबानी। मुकदमे के जो मुद्दई थे आरिफ साहब, उन्होंने जो कुछ तफसील थी केस के हवाले से वो बताई। अभी उनके साहबजादे हैं मोहम्मद मुबीन साहब, जो इस केस को अब परसू कर रहे हैं अपने वालिद की जगह पे, और इनका केस कहाँ तक पहुँचा, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, पुलिस ने जो क्रॉस सर्किट फुटेज हासिल की है उसमें क्या मुलजिम की शनाख्त हो गई। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमेशा सवाल उठते हैं और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं वो हल नहीं हो पाते हैं। इसी पे हम बात करते हैं मुबीन साहब से। मुबीन साहब, एक तो बहुत बड़ा लॉस हो गया और आपके वालिद और जो मुकदमे के मुद्दई हैं आरिफ साहब, उन्होंने बताया कि FIR तो दर्ज हो गई, पैसे भी कम लिखे गए, उस वक्त ज़ाहिर परेशानी में। अब आप परसू कर रहे हैं, ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई, उसके बाद तो ईद तो आपकी ख़राब हो गई, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा? मैं जब उनसे मुलाकात हुई है इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ, वो मुझे इसी तरह ही फ़ील हुआ है कि जैसे वो डायरेक्शन उनको मैं दे रहा हूँ। मैंने उनको बताया है, पूछता हूँ उनसे कि जी आपके पास जो फुटेज आई है, आपने कहा था पहले दिन कि हमारे पास चेहरा आ गया, आया कि चेहरा आया है, नहीं आया। उन्होंने कहा जी नहीं, वो चेहरा हमारा ख्याल था कि आ गया लेकिन वो नहीं आया। अब जब चेहरा नहीं आया तो ज़ाहिर है फिर बाकी इदारे उसमें हमें हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ऐसे पंजाब IT बोर्ड ने और नादरा के पास भी ऐसे सिस्टम्स हैं। तो पहला तो उनका रिकॉर्ड होता है अकॉर्डिंग टू देम कि वो कहते हैं कि जी हम अपने क्रिमिनल जो जिन लोगों का ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसमें चेक करते हैं, लेकिन वो जब हाई रेजोल्यूशन इमेज ही नहीं उनके पास आएगा। फिर उनसे मैंने कहा अच्छा आपके पास जो फुटेज है वो दिखाएं, तो वो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से जो फुटेज ली होती है CCTV कैमरे के इन्वेस्टिगेशन वालों का ये हाल है। हाँ जी। अब मैंने उनसे बोला है, मैंने कहा जी आपके पास कोई प्रॉपर USB, कोई हार्ड डिस्क, कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट जिसमें आप कहीं पे भी जाएं वहाँ DVR के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करें और आप फुटेज तो निकाल सकें ना हाई रेजोल्यूशन में। तो वो कहते हैं जी हमें सैलरी मिल जाए, यही बड़ी बात है फ़र्क पर। तो वो तो उनका अपना मुझे फ़ील हुआ है। फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एडिटर मंगवाया है, सारी हाई रेजोल्यूशन फुटेज खुद जा के दुकानदारों से, क्योंकि जानते तो सारे ही हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी हमें एक्सेस करने दें अपनी फुटेज, वहाँ से हमने फुटेज ली है। फिर आजकल तो AI का दौर है, वो फुटेज आप किसी भी है अच्छे सॉफ्टवेयर में डालें, उसको कहें कि जी इसको हाई रेजोल्यूशन करे इमेज को, वो आपको इमेज करके दे देता है। ठीक है, तो पुलिस के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है और बज़ाहिर नहीं है, यकीनन टेक्नोलॉजी नहीं है, और यही खामियां और कमियां हैं क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से कि मुल्ज़िमान को फ़ायदा होता है और जो मुकदमे के मुद्दई होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। किसी सीनियर्स के पास भी जी, अब मैंने क्योंकि अब मैं ज़्यादा इसको एग्रेसिवली कर रहा हूँ, तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे अब उनके थ्रू किए, ऑपरेशंस के भी जो हेड था उनको भी अप्रोच किया। वो इन्वेस्टिगेशंस को कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाएँ उनसे ज़्यादा उन पर प्रेशर डालें। तो हम तो इसीलिए मजबूर हो के अब ओपनली मीडिया को भी इंगेज कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर कोई ना कोई नज़रसानी की जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया ना जी। और गोल्ड तो आपको पता है इट्स लिक्विड, वो तो लिक्विड कैश की तरह होता है गोल्ड। और मैंने ये भी पुलिस को टच किया, वो कहते हैं नहीं जी गोल्ड बेचना बड़ा मुश्किल होता है, वो अगले को बेचेंगे, इनवॉइस मांगेगा, इतना भी आसान नहीं है, उसको दिन लगेंगे। लेकिन ये तो ऐसे बात करने 19 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई डिफेंस में, और 4 दिन बाद फिर वही डाकू आ गए लाहौर में डकैती करने। तो क्या वो सोना अपने साथ तो नहीं लाए थे? तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो है वो यकीनन आपने प्राइवेटली करना शुरू किया है, कितना था सोना, कितना नुकसान था? जी देखें, तो उस टाइम पे तो तकरीबन हमने जो हिसाब लगाया है वो 1 करोड़ 35 का, तो 35 लाख का सिंपल सोना ही है गोल्ड जो है ना। यहाँ मार्केट में जितने भी अच्छे कारोबारी लोग हैं वो जब थोड़ा सा सरमाया अपना गोल्ड की शक्ल में रख लेते हैं, इस विंटर्स की बाइंग करनी पड़ जाती है, ऑफ सीज़न होता है, सीज़न चेंज होता है तो इकट्ठे पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, मिल्स को पेमेंट्स लगानी होती हैं। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो वैसे भी आपको पता है आजकल के हालात में पिछले दिनों गोल्ड अच्छा बढ़ रहा था प्राइस में,
تو کافی ایک وہ لوگ بجائے بینکوں میں پیسہ پڑا رہے، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گولڈ کی فارم میں رکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ کبھی دکان پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا، تو ہم نے اس کو دکان پہ سیکیورلی رکھا ہوا تھا. اور اتنا تو ایسٹیمیٹ صرف گولڈ کا ہی ہے. اس کے علاوہ کیش ہوتا ہے، وہ ریگولر سیل تو اس دن کی تقریباً 3 لاکھ کی تھی، جو ہمارے پاس کاؤنٹر میں کیش تھا، ایکسپینسز اور پیمنٹس نکال کے جو ہمارے پاس بچ گیا تھا، تو وہ بھی ہے. لیکن وہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ فوٹیج پہ غور کریں تو جب چور نے شٹر اٹھایا تو یہ ہمارا کیش کاؤنٹر ہے نا، یہاں پہ کیش ہوتا ہے، جو وہ اٹھاتے ہی ساتھ ہی سیدھا اندر کو گیا. تو وچ شوز کہ اس کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ وہ سیدھا گیا ہی سیف کی طرف ہے. اس نے اینڈ پہ جاتے ہوئے شٹر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پھر ٹارچ آن کر کے وہ اس کو کھول کے دیکھ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا. تو یہ ساری چیزیں میں پولیس والوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں. وہ پھر میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ پھر بتائیں آپ کو اس پہ شک ہو رہا ہے. آپ مطلب میں ان سے کہتا ہوں کہ اتنا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اللہ بندہ اتنی تیاری سے آیا ہے. افطاری کا ٹائم ہے، اگین کوئی مارکیٹ میں نہیں ہے، بند ہے مارکیٹ. اس کو بائی چانس جو افطاری پہ گارڈ تھے ہمارے افطاری پہ گئے ہوئے تو اس کو گیٹ بھی کھلا ہوا مل گیا، ورنہ یہ سارا ایریا لاک ہو جاتا. اور وہ کر کے پھر میں نے ان سے کہا جی آپ کی تو ڈیوٹی تھی اس دن، یوم علی کا دن تھا، ساری شہر میں تو یہ کافی زیادہ وہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی تقریب چل رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہماری 3 بجے 4 بجے تک ڈیوٹی آف ہو گئی تھی. مطلب اس کو اتنا بھی آئیڈیا تھا کہ اس وقت ناکے وغیرہ ختم ہو گئے، اور آرام سے آیا اور دلی گیٹ کی طرف سے آیا اور گیا وہ کشمیری گیٹ دوسری طرف سے مستی گیٹ کی طرف گیا. مطلب آتے ہوئے کی فوٹیج کسی اور اینگل سے مل رہی ہے اور جاتے ہوئے کی رستہ بدل کے اپنا گیا. تو تقریباً ٹوٹل میں نے جو حساب لگایا ہے اس کا 13 منٹ 41 سیکنڈ کے اندر وہ مارکیٹ میں آ کے نکل گیا. 13 منٹ 41 سیکنڈ میں وہ آپ کو اس میں 2 تالے شٹر اوپر کرنا، اندر جا کے واردات کرنا، کیش نکلنا، شٹر بھی بند کر کے نیچے کر کے وہ بالکل ٹھیک ہے. پیدل آیا ہے، پیدل گیا. اچھا ویسے تو آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ پنجاب گورنمنٹ اور خاص کر جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ پولیس کو بہت الرٹ کرتی ہیں کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ ہوں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے بھی آئے آپ کے پاس اور کوئی لگا کہ جو حکومتی اور پولیس کے دعوے ہیں کچھ اثر ہوا ہوا کہ پہلے جیسے؟ دیکھیں جی دعوے تو بہت تھے، تسلیاں بھی بہت تھیں، جس کی وجہ سے خاص طور پہ میرے والد صاحب نے تو بہت صبر کیا کہ ہم 10 دن تو کچھ نہیں ہم نے کسی، بلکہ مارکیٹ میں نہیں ابھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں یہ اتنی ہم نے پولیس کے کہنے پہ خاموشی رکھی. لیکن دعوے تو پھر بات تب ہی آتی ہے نا جب آپ اس پہ آگے رزلٹ بھی دے سکیں. اور جب رزلٹس کی باری ہوتی ہے تو آج اگر میں 15ویں 20ویں دن جا کے خود فوٹیج دیکھ رہا ہوں تو موبائل فون کیمرہ سے اگر آپ کا انویسٹیگیشن کا آفیسر فوٹیج لے رہا ہے اس کے پاس ہائی ریزولوشن فوٹیجز ہی نہیں ہے، جو کہ CCTV کیمرہ کا بھی بیک لاگ ہفتے کا ہوتا ہے، بڑی 2 ہفتے کا ہوتا ہے، مہینے کا ہوتا ہے. تو اب تک تو بہت سے کیمراز میں سے فوٹیج بھی ڈیلیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ لگتا ہے جیسے وہ اتنا اس کو سیریس نہیں لیا ہے ان لوگوں نے. اور جب کہ ہم بزنس کمیونٹی ہے، اگر ہم لوگ یہاں سیکیور ہی نہیں فیل کریں گے تو کاروبار تجارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا ہمارا مال پڑا ہوا ہے، کیش ہوتا ہے، روز کا لین دین ہوتا ہے، یہاں عام کسٹمرز آتے ہیں اتنا کیش لے کے پھرتے ہیں. اب وہ اگر سیف ہی نہیں فیل کرے گا کوئی تو کاروبار تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرس پہ اور جو داخلی اور خارجی راستے ہیں آپ کی مارکیٹ کے، لیکن مارکیٹ کے اندر تو سیف سٹی کیمرے نہیں ہوں گے، باہر ہیں؟ جی اس کی فوٹیج حاصل کی؟ ہاں جی، ہم نے ہمارے مارکیٹ کے اپنے دکان کے مارکیٹ کے پھر اس کے بعد سیف سٹی کے لیے آتا ہے. لیکن سیف سٹی والوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ہائی ریز کوئی امیج ملے پھر ہم اس بندے کو، یہاں تو اس کی وہیکل پہ ہوتا ہے نا کسی موٹر سائیکل گاڑی پہ اس کا نمبر ہاں، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ ہائی ریز پکچر ہو. وہ پولیس والے سے جب میں نے کہا میرے اپنے دوست ہیں سیف سٹی میں، آپ بتاؤ کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیوں دیر لگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہائی ریز پکچر ہو تو ہم کریں نا. تو میں وہی بات ہے، پھر آج ہم نے یہ ہائی ریز پکچر لی، آپ کو بھی میڈیا میں انشاءاللہ بھیج رہے ہیں، آپ دیکھیں گے. تو وہ ہائی ریز فوٹیج سے ہی آگے پھر انویسٹیگیشن چلی. انہوں نے کہا جی عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں جی، اس طرح ہو گیا ڈپارٹمنٹ بند. اب آئی ڈونٹ نو، یہ چیف منسٹر صاحبہ کو دیکھنا چاہیے کہ عید کی چھٹیوں پہ یہ کیا انویسٹیگیشن رک جاتی ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو سیف سٹی کا یقیناً ہائی ریزولیشن آپ کو فوٹیج چاہیے، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پولیس کا ایک انداز، خود مخصوص انداز ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، کہ کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے، کوئی کسی سے پوچھ گچھ کی جائے، یا لوگوں سے جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور پتہ کیا جائے کہ اس شخص کو کوئی جانتا ہے. کوئی ایسا کچھ عمل کیا؟ نہیں، بلکہ ابھی تک ان کی طرف سے نا یہی رہا ہے کہ آپ نہ زیادہ کسی کو کہیں، نہ ہم اتنا شور مچائیں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آسانی سے چلا جائے، دبئی چلا جائے. بس ان کو ہے کہ جی اگر ہم زیادہ پوچھیں گے تو اس چور کو الرٹ ہو جائے گا اس کو. لیکن جس نے چوری کیا اسے تو پتہ ہے کہ اس نے چوری کی. ہاں جی، بس وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو پتہ نہ لگے کہ اس کا فوٹیج میں چہرہ آیا ہوا ہے، جو کہ وہی بات ہے، کانٹرڈکٹری سی بات ہے.
ٹھیک ہے. اسی لیے ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. کتنے اور یہاں دکاندار، آپ ایشیا کی سب سے بڑی کپڑا مارکیٹ ہے، تو اگر وہاں کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ ٹھیک ہے. ساری چیزیں آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی. کچھ ایسا جو حکومت اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو آپ کہنا چاہتے ہو؟ میں تو چاہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جتنا آپ لیٹ کریں گے ایک چیز کو، اس میں چور کے لیے بھی موقع ہے اور ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہے، اتنا ہی ہمارا اعتبار ان اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر جاتا ہے. میری ایک ہمبل اپیل ہے کہ ایک تو ہماری پولیس ماشاءاللہ ویسے ہی قابل ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ ان کو بہتر دی جائے، ان کو پوری اکوپمنٹ پرووائڈ کی جائے اور تیزی لائی جائے کام کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی سفارش کے تھرو جائیں. ویسے ہی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہر بندے کو اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اگر اول تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے ایسا کام کرنے کے، روزوں کے اندر اس نے ایسی ہمت کی ہے، جرأت کی ہے، اکیلے آدمی نے آ کے ایسا کام کر دیا. تو اگر کر بھی دیا تو اس کی بڑی جلدی پکڑ ہونی چاہیے. جی ڈیلے میں کوئی نقصان ہے اس کا، وہ تو ایک طرح کا ہے کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا. ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نقب زنی کی اس واردات کو مختلف پہلوؤں اور مختلف خیالات کے حوالے سے دکھائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پولیس کے نظام کی. کہیں ڈاکے پڑے، کہیں چوری ہو یا کسی کا مالی نقصان ہو، FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو فوری درج کر لی جاتی ہے. لیکن اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب معاملہ انویسٹیگیشن ونگ کے پاس جاتا ہے. یہاں ہر شخص ناقص تفتیش اور کمزور شواہد کی وجہ سے گلہ شکوہ کرتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن ہی وہ ونگ ہے جو کسی ملزم کو سزا دلوانے میں اور مدعی کو انصاف دلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. بدقسمتی سے انویسٹیگیشن ونگ میں نہ کوئی جدت آئی، نہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور نہ ہی ڈیجیٹل ایویڈنس کو شواہد کی شکل میں لانے کا کوئی نظام موجود ہے. یہ ونگ آج بھی کئی برس پرانے طریقہ کار پر چل رہا ہے. افسران اور پولیس سربراہان نے ہمیشہ آپریشن ونگ پر فوکس کیا، جبکہ انویسٹیگیشن ونگ کو نظر انداز کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہاں تعینات اہلکاروں کو بھی کم درجے پر دیکھا جاتا ہے. اسی صورتحال پر ہم نے ایک سینئر تجزیہ کار سے بات کی. آئیے سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جو مقدمات درج ہوتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن جس طرح سے سست روی کا شکار رہتی ہے اور کوالٹی آف انویسٹیگیشن جو ہے جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اشرف سہیل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ مقدمہ اب بڑی آسانی سے درج ہو جاتا ہے، چاہے وہ چوری کا ہو، نقب زنی کا ہو، ڈکیتی کا ہو اور چاہے فراڈ کا ہو، کسی قسم کا بھی مقدمہ ہو. 302 تو پہلے بھی بڑی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا تھا کیونکہ وہ ہینیس کرائم کہلاتا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا کیا اعتراض ہے؟ ویسے تو حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے تھانہ کلچر کی تبدیلی، پولیس ریفارمز اور بہت سارے ایسے معاملات کے کرائم کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا. پولیس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے. تو کیا کوالٹی آف انویسٹیگیشن کی طرف حکومت کی توجہ نہیں؟ بہت اہم سوال ہے. پولیس کا جو نظام ہے اس میں جو ریفارمز ہیں اور اس کی بہتری کے لیے جو ایک ول ہے اور وش ہے پولیس حکام میں، وہ تو دکھائی دیتی ہے اور نظر بھی آیا چیزیں. جیسے آپ نے تھانہ کلچر کی بات کی، تھانوں کو آپ کہہ لیں کہ ان کی بلڈنگز کو اچھا کرنے کی بات کی، اور پولیس میں ریفارمز کے والے سے جو ہمارے ایکس IG تھے انہوں نے بڑے ایکٹیولی کام کیے. موجودہ IG صاحب بھی اپنے طور پر اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا سسٹم اور سارا نظام اس طرح کا ہے جیسے آپ بھوکے کے پیٹ پر روٹی باندھ دیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کی بھوک ختم ہو گئی. ٹھیک. دیکھیں، نظام کی تبدیلی اور نظام کی اپ گریڈیشن اور اس کی وش ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے اسٹیپ اپ ہونا اور اچھی بات ہے.
اور بہت ساری چیزوں کو آگے لے کر جانا ایک بڑا نائس آپ کہہ لیں کہ ایک کلچر اور اپروچ ہے. لیکن اگر آپ اس کی جو ڈیپتھ ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو ان ڈیپتھ آپ اس کو آپ کہہ لیں کہ اپلائی نہیں کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی نظام جو سا ہے اس کو اپلائی اگر کرنا ہے نا تو اگر اس کے تمام تر سرکل کو اور اس کی تمام جو بھی اس کی نٹی گریٹیز ہیں اور جو اس کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نے اگر اسلام آباد جانا ہے تو آپ کی گاڑی میں اتنا پیٹرول ہونا چاہیے کہ آپ اسلام آباد پہنچ جائیں, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ چلیں آپ گجرانوالہ تک تو پہنچے نا تو پھر آگے بعد میں جا کر دیکھ لیں گے. تو تھانے تو ہم نے ٹھیک کر لیے, تو انویسٹیگیشن پر آپ کی دھیان نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 70s میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا, نیشنلائزیشن کی ایک پالیسی وہ لے کر آئے تھے. وہ بڑی بری طرح سے وہ بیک باؤنس ہو گئی, ہمارے گلے پڑ گئے. اس لیے گلے پڑ گئے کہ اس پالیسی کو اس کی تمام تر ریفارمز کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے, مرضی کی چیزیں اٹھا لیں, میک اپ کر لیا, اندر سے وہی گلا سڑا سسٹم تھا. آپ انویسٹیگیشن کو دیکھ لیں, آپ نے جو بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے چیلنج جو پنجاب پولیس کے جو ذمہ داران ہیں, حکام ہیں اعلیٰ, خاص طور پر لاہور پولیس کے جو لوگ ہیں جو انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, DIG صاحب ہیں, اپنا ذیشان رضا اور ان کے ساتھ نوید صاحب ہیں, یہ بڑے وائبرنٹ آفیسرز ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے, بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اپلیکیشن میں جو ایک کمپریہنسو ہے, کمپریہنسو اپلیکیشن جو سی ہے وہ لیک کرتی ہے جگہ جگہ پر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو افیکٹریز ہیں وہ پھر شکایت کرتے ہیں, وہ مسائل ان کے لیے سامنے آتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن FIR تو فوراً آپ نے درج کر دی, ابھی وہ کہتے ہیں جی اب وہ فرنٹ ڈیسک بھی قائم ہو گیا, اس پر چیز آ گئی, پھر اس پر FIR بھی لگ گیا. ہاں جی, وہ ٹیگ بھی لگ گیا, سارا کچھ ہو گیا, FIR درج کر لی. لیکن جب آپ نے انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف جانا ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہے آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 30 سال پہلے کے آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف اپروچ پر کھڑا ہے. نہ اس کے پاس وسائل ہیں, نہ اس کے پاس وہ اپروچ ہے جسے ہم آج کی ایڈوانس اپروچ کہہ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ نے پورے سسٹم کو انہینس کرنا ہے تو پھر اس کے پورے آپ کہہ لیں کہ اس کو بنیاد سے اٹھائیں اور اس لیول پر لے کر جائیں کہ اس کے ریزلٹس جو ان سے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ سامنے آ سکیں. سہیل صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹیگیشن کے جو DIG ہیں یقیناً اچھے آفیسر ہوں گے, اور یہاں پہ ان کی پہلی پوسٹنگ ہے لاہور میں, اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک کسی بھی شہر کی, کسی بھی ضلع کی, کسی بھی صوبے کی ریڑھ کی ہڈی کا بے شک, اس میں کوئی شک ہی نہیں, قانون پہ عمل درآمد. بالکل. ایسے لوگ جن کا ایکسپیرینس نہ ہو, پہلے انہوں نے سرو نہ کیا ہو, میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو حکومت کی جانب سے ایسی اہم ذمہ داری دینا وہ بھی عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور اگر کوئی ایسے لوگ لگا بھی دیے گئے ہیں, جیسے اب نوید صاحب SSP ہیں, وہ آپریشن میں بھی رہے, سب جگہ پہ انہوں نے کام کیا, لیکن پچھلے کچھ ماہ سے وہ اپنا ترقی کا کورس کر رہے ہیں. تو 4 ماہ پر محیط یہ کورس ہے جو پروموشن ان کی DIG کے لیے ہونی ہے, وہ کورس کر رہے ہیں. وہ ساتھ کورس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ انویسٹیگیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیشن کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں. خیر ذمہ داری تو نہیں وہ نبھا پا رہے, کورس ہی کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ بھی حکومت کی جانب سے زیادتی نہیں ہے کہ 4 ماہ تک جن لوگوں نے سفر کیا, جن لوگوں کے جو آس امیدیں ہیں کہ اگر تھانے میں ان کا کام نہیں ہو رہا, DSP کے پاس جاتے ہیں کام نہیں ہو رہا, SP کے پاس جاتے ہیں کام نہیں ہو رہا, تو وہ چلیں ایک مزید سینئر افسر کے پاس جائیں تو وہاں پہ وہ سینئر افسر اویلیبل ہی نہ ہو. یہ بھی چیزیں حکومت کی دیکھنے کی ہیں. بالکل سر, میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں. جو بھی میں نے آپ سے بات کی نا کہ ہم نے ایک نیا نظام یا نظام کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کی سوچ تو اختیار کر لی, لیکن اس کے جو تقاضے ہیں, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز بے شک وہ آپ کہہ لیں کہ سب انسپیکٹر سے لے کر آپ کے SSP اور DIG تک یا IG تک کے لوگ ہوں یا AIG تک کے لوگ ہوں, آپ نے اس لائن کو اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ اگر انگیج نہیں کیا, جیسے آپ نے ایک مثال دے دی ہے, میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے تو کر دیا, کہ ایک آفیسر ہے جو کہ بہت ہی اہم پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ وہ ایک اپنی پروموشن کا ایک جو ان کا کورس ہے وہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ
جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہے، جن کی شکایت ہے ان کو شکایت سننے کے لیے وہ موجود نہیں ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گلچ ہے جو کہ سارے سسٹم میں آئے گا اور کتنا بڑا گیپ اور خلا ہے۔ پولیس لا اور پولیس کے جو ان کے اپنے افسران کے ایس او پیز ہیں اس کی بھی وائلیشن ہے، اور یہ حکومت کی جانب سے پرمیشن ملی اس سے بڑی سی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے کرنے کے جو تقاضے ہیں ان سے آپ غافل ہو گئے۔ آپ نے اس لا کو بھی وائلیٹ کیا، آپ نے مورل ویلیوز کو بھی خراب کیا، آپ نے پولیس کا جو ایک تھیم ہے کہ آپ کا آفیسر جون سا ہے دیٹ مسٹ بی دیئر، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو اویلیبل ہونا چاہیے، آپ نے اس کو بھی وائلیٹ کیا۔ تو اس میں جسے کہہ لیں نا کہاں پر آپ نے یہ فلاز چھوڑے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، وہی سرخی پاؤڈر لگا دیا، میک اپ کر دیا، لیکن اندر سے جو چینج آنے کی ضرورت تھی وہ نہیں آئی، اور وہ چینج نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کو شکایات بن رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جرائم جو ان سے ہیں وہ پھر دوبارہ سے سر اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایف آئی آر کا آپ نے ذکر کیا کہ ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے، اور اصل ایف آئی آر کیونکہ ایف آئی آر کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے، اس میں وہ فرسٹ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوئی ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے، اس کا تعین اور اس کا سزا دلوانا وہ انویسٹیگیشن کی ذمہ داری۔ وہ بڑا ایک بنیادی رول ہے مجاہد، آپ بہت سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی، جیسے آپ نے کہا کہ دیٹ از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ ایک سائل آیا ہے، اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے، پولیس نے بھی کہا ہوا ہے، حکام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے، تو آپ نے وہ رپورٹ درج کر لی۔ وہ رپورٹ کہاں جاتی ہے اگلے مرحلے میں؟ انویسٹیگیشن کے پاس جاتی ہے۔ اب انویسٹیگیشن کا جو اگر کرائٹیریا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جون سا ہے، وہ اگر آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھ کر اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اور اس کے جو ایک اہلیت ہے اس کے مطابق ہے، تو وہ پھر پراپر انویسٹیگیشن کرے گا، ورنہ انویسٹیگیشن آپ کی جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ یہیں سے اسی انویسٹیگیشن کے اوپر ہی آپ کی جو کورٹس ہیں انہوں نے رہنمائی لینی ہے۔ جج صاحبان نے اس انویسٹیگیشن رپورٹس کو دیکھ کر ہی آگے جو ہے اس پر جرا کرنی ہے یا بات کرنی ہے یا اس پر جزا کا جو فیصلہ ہونا ہے، تو وہی پہلی اینٹ اگر آپ کی ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے اور وہ جو فرسٹ انفارمیشن کے اوپر جو ویریفائی انفارمیشن ہے وہ غلط آ گئی ہے یا اس کے اندر وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے جو کہ انویسٹیگیشن کے ہونے چاہیے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک ظلم ہے جو کہ برپا ہوگا، رونما ہوگا، اور اس ظلم میں پھر جیسے جیسے اوپر چلا جائے گا اس کی طاقت میں اور اس کی قوت میں، اس کی خباثت میں، اس کی آپ کہہ لیں کہ مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سفر کون کرے گا؟ سوسائٹی۔ سہیل صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے ایف آئی آر کا، ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے جی، اور اس نظام کو یہ آپریشن ونگ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت ساری خامیاں کمیاں ابھی بھی آپریشن ونگ میں ہیں، لیکن ایک یہ نظام تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اس میں سمجھ لیں کہ حکومت کا اہم کردار ہے، یا جو افسران یہاں پہ لاہور میں تعینات ہیں شاید ان کی یہ ترجیحات میں شامل ہے، تو ایف آئی آر درج بھی ہو جاتی ہے اور کافی حد تک پولیس جو ہے اس پہ کام بھی کرتی ہے، جو نظر بھی آتا ہے، جو حقیقت ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسے ہی افسران تعینات کرنا چاہتی ہو، ایسے ہی لوگوں کو ان ونگز کا ہیڈ بنانا چاہتی ہو، بعض دفعہ وہ لوگ توقعات پہ وہ افسران اس معیار پہ پورا نہیں اترتے ہیں، تو پھر کیا شفلنگ ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو رزلٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے جیسے آپریشن ونگ کی بات کی، آپریشن ونگ بالکل اس کی جو مستعدی ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جانا وہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ڈی اے جی آپریشنز ہیں اور باقی جو افسران ہیں لاہور میں جو کام کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا چیزوں کو آپریشن جو آئے ہیں وہ بڑا ایکٹیو ہیں، بڑے جیسے کہہ لیں کہ اس کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، بڑا اچھا سسٹم ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی وہاں پر ساری کی ساری ایکٹیویٹی اگر ایک جگہ پہ جا کر سٹک ہو جاتی ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں رہتی، اور اگر وہ رزلٹ دے بھی رہی ہے تو وہ میرٹ کے مطابق نہیں ہے، فیصلہ غلط ہے حکومت کا، تو حکومت کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ان سے یہ ہے کہ اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو اس پر اڑنا نہیں چاہیے، اس میں اسے رجوع کر لیا جائے، اس کو بہتر کر لیا جائے۔ یہ سارے آفیسرز ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟
यहाँ से उठा कर कहीं और भेजेंगे तो उन्होंने एज ए ऑफिसर ही जाना है, किसी और जगह पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। सारे ही, मेरा मतलब है माशाल्लाह बड़े काबिल, बड़े हुनरमंद ऑफिसर हैं। वो जहाँ पे उनकी बेहतर सेटलमेंट हो सकती है, जहाँ पे उनकी बेहतर एडजस्टमेंट हो सकती है, उनको अच्छे तरीके से ऑन मेरिट बेसिस वहाँ पर काम किया जाए ताकि चीज़ें रिज़ल्ट सामने आए। जहाँ पे वो नई परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं वहाँ पर उनको अड़ाए रखना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मेरे इस मुशाहिदे में और जितने भी हमने आज तक प्रोग्राम्स किए हैं या जितनी भी न्यूज़ के हवाले से ब्रेक किए हैं, तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस एहलकार, मैं नहीं कहता कि तमाम के तमाम ऐसे होंगे, मैक्सिमम जो शायद सज़ा उनको देनी हो, उनको बताना हो कि वो उनको कोई भी किसी बात पे भी सज़ा हो सकती है, उनको कहते हैं इनको इन्वेस्टिगेशन में भेज दें। तो क्या ऐसे लोगों को जिनको सज़ा के तौर पे ये कितना बेरहम लतीफ़ा है, इन्वेस्टिगेशन विंग में भेजा जाता है और वहाँ पे बैठे हुए आला अफसरान उन्हीं अफसरान को तैनात भी करते हैं जो सज़ा के तौर पे हैं। मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे, और इसी तरह से एसपीज़ भी हैं, इसी तरह से डीएसपीज़ भी हैं, तमाम नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो क्या जिनको सज़ा के तौर पे भेजा जाता है, क्या इसको ख़त्म करने के लिए या इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए ये पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारी है या हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या मेरी आपकी ज़िम्मेदारी है? देखिए सर, बात यह है बहुत सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लें कि इंडिकेशन है जो आपने की है, बड़ी अहम निशानदेही है। और ये एक ऐसा आप कह लें कि ओपन सीक्रेट है जिसको हम सब जानते हैं, और एक आप कह लें कि एक खामोश सी आप कह लें कि ये साइकी बन गई हुई है कि इसको सज़ा के तौर पर उधर भेज दें। जबकि वो जो डिपार्टमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, ये ना सिर्फ बैकबोन है बल्कि आपका जो डिपार्टमेंट है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा आप कह लें कि ज़ुम्मा इसी आप कह लें विंग के ऊपर आता है। और इसमें अगर चंद लोग भी, चंद अफसर भी इस तरह के आ जाते हैं कि जिनको उनकी इनएबिलिटी की वजह से या उनके किसी गलती की वजह से या किसी करप्शन की वजह से या किसी मसले की वजह से इधर भेज दिया जाया गया कि चलें ज़रा आप वहाँ पे सज़ा भुगतो, तो ये कितना खौफनाक जुर्म है जो आपने किया। मैं इसको जुर्म का नाम दूँगा, ये जिसे कह लें कि ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं यहाँ पर यह भी बात कहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है, एक अरसे से पंजाब हुकूमत इस पर बड़ा काम कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया गया है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी किया गया। पंजाब का तो बहुत फोकस है, देखिए कितना ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस। तो आप इतना ज़्यादा मेहनत करके दूध का एक बाउल भर लेते हैं, उसमें दही की एक छींट फेंक कर उस सारे को फाड़ने वाला काम ना करें। जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की इस्लाह की बेहतरी की ज़रूरत है, किसी भी आप कह लें कि उस पर कंप्रोमाइज़ होने के बजाय उस मसले को मेरिट पर हल करने की कोशिश करें। आप बिलीव भी करते हैं और आप इस चीज़ को अमल करने की भी कोशिश करते हैं। हुकूमत का ये काम है कि वो एक पॉलिसी लाइन दे और बाकायदा डायरेक्शन दे कि इस पॉलिसी लाइन को आप कह लें कि लेटर एंड स्पिरिट इस पर फॉलो करें, फोकस करें। और जो अफसरान हैं उनका ये काम है कि वो उस पॉलिसी को उसकी स्पिरिट के मुताबिक किसी भी जिसे कह लें कि कंप्रोमाइज़ और किसी की रायत, किसी मुदाखलत और किसी जिसे कह लें कि ऐसे ही खामखा की एक दूसरे का मुँह लिहाज करने के बजाय उसको मेरिट के ऊपर अप्लाई करें। और जो आपका और मेरा काम है, उसका ये काम है जो अभी हम कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको रिफ़्लेक्ट कर दें। हमारा काम है आईना दिखा देना, लेकिन बुरा भी वो मान जाते, वो मान जाए सर, हमने तो आईना दिखाना है। अब मैं कहता हूँ, मुझे आप बात बताएं कि अभी आप आए हैं प्रोग्राम करने के लिए, घर से निकलने से पहले आईना देखा है ना? तो आईना ने आपको बता दिया कि आपकी ऐनक में यहाँ पे कोई अगर बाल लगा तो आपने हटा लिया उसको, यहाँ पे कोई डॉट लगाया तो आपने ठीक कर लिया, बाल सीधे नहीं तो बाल सीधे कर लिए। तो आईने ने आपको दिखाना है कि आप कहाँ पे ठीक हैं काम, और बिल्कुल ट्रू दिखाना है जो है। हमने इस प्रोग्राम में आप जो बात कर रहे हैं और आप इतने माशाल्लाह कर रहे हैं प्रोग्राम, मैं देखता हूँ आपके सारे के सारे आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, कोई किसी के ज़ाती मसाइल तो नहीं है, नहीं। तो वी आर बिलोंग द सोसाइटी, और हमने कोशिश ये करनी है कि मुआशरे को जो बेहतर है वो दिखाएं, और वो जब बेहतर दिखाया जाता रहेगा तो इस्लाह खुद ब खुद होती चली जाएगी। मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं पंजाब पुलिस में, बड़े आप कह लें कि उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, आप भी अप्रिशिएट करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में भी करते हैं, अक्सर यहाँ पे बात भी होती है। पंजाब हुकूमत बड़ी इस हवाले से आप कह लें कि
بہت زیادہ اس کی ول ہے, بڑی خواہش ہے اس کی کہ بہتری آئے, لیکن یہ ول اور خواہش جو سی ہے, اگر اس میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو حقائق ہیں ان کو بھی شامل کر کے اس کو ایک کمپریہنسو وے میں اپلائی کر دیا جائے تو اور بھی اچھے رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں, محض باتوں سے نہیں, پریکٹیکلی معاملہ سے. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2026 میں انویسٹیگیشن ونگ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ ایک کویشچن ہے, آپ کسی سے ہی پوچھ لیں, اپنے کسی پولیس آفیسر سے پوچھ لیں, یا کسی آپ کے جو وزیر قانون ہیں ان سے پوچھ لیں, یا جو اپنا لاء کے آپ کے سیکریٹری ہیں یا انٹیریئر کے سیکریٹری ان سے پوچھ لیں کہ آپ اس کا یس اور نو جواب دیں کہ کیا ہمارا انویسٹیگیشن ونگ 2026 کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں. تو نہیں ہے تو پھر اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے بھی نہیں کہہ دیا, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. ہاں, لوگ بھی کہتے ہیں, میں لوگوں کی وہ مسائل دیکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. میرا تو ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہم نے بات کی. تو نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ دیٹ از, اب بال جو سی ہے وہ ان کے پاکٹ میں جا رہی ہے, ان کی فیلڈ میں جا رہی ہے کہ اب آپ اس کو جب آپ کلیم رکھا جاتا ہے پریس ریلیز میں جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور ہیومن ریسورس کے ذریعے پولیس نے یہ کام کیا. نہ تو کوئی ہیومن ریسورس ہیں ایسے پولیس کے پاس اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی ہے. اسی پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کرنے سے پہلے وہ دکھایا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی, ایشیا کی بلکہ سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے اعظم کلاس مارکیٹ. وہاں پہ 1,35,00,000 روپے کی نقب زنی کی واردات ہے. کلوز سرکٹ فوٹیج بھی موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. مقدمے کا مدعی یہ کہتا ہے کہ ڈی وی آر کو پلے کر کے تو کیمرے سے وہ موبائل پر فوٹیج بنائی گئی ہے. تو میں نے, وہ مدعی کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا پولیس والے کو کہ بھائی اس طرح تو میری وہ ساری ایفرٹ ختم ہو جائے گی, کیمروں میں سے فوٹیج ڈیلیٹ ہو جائے گی جیسے. اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تنخواہ کیسے ملتی ہے, تو ہمارے پاس تو کوئی ایسے گیجٹس نہیں ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کی اس کو. اس نے کہا میں پرائیویٹلی آپ کو ہائی ریزولیشن کی فوٹیج دے دیتا ہوں جس میں کم از کم آپ کو چہرہ شناخت جو ہے وہ ہو جائے, تو اس کے جو بھی اس پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ میں دیتا ہوں. تو پولیس والوں نے کہا, انویسٹیگیشن والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو یہ تو سر حالات, اب یہ حالات, اور یہی آپ نے جو بات بتائی ہے آئی تھنک سو اٹ از اے ٹیسٹ کیس. اور یہ بات جو ہمارے پولیس کے حکام ہیں اور جو ہماری حکومت کے جو ذمہ داران ہیں, کیا ان کے علم میں نہیں ہے؟ اور کویشچن سیدھا سا ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں, جب آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اندھا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی پیسہ خرچ کرنے میں کوئی کہیں پہ کمی تو نہیں ہے. سوسائٹی کو جتنے آپ نے کروڑوں روپے تھانوں پر لگا دیے, ان کی بلڈنگ کو ٹھیک کرنے پہ لگا دیے. آپ نے کیا اپنے جو آئی اوز ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں, ان کو کوئی ریفریشمنٹ کورس کرایا؟ ان کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ان کے ساتھ انہیں سنکرونائز کیا آپ نے؟ اگر کاسٹ آف انویسٹیگیشن نہیں دی جاتی تو آپ کو میں بات بتاؤں, میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. آپ آج کا جو گیجٹ ہے نا, لیٹسٹ موبائل فون کا گیجٹ جو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ 100 انویسٹیگیشن آفیسرز کو دیں تو وہ اس کے سسٹم کو نہ سمجھ سکیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو اگر وہ ان کے ساتھ انگیج نہیں, ہم نے اگر آج بھی کھوجی کا ہی سہارا لینا ہے کہ قدموں کے نشان پر چل کر تو ہم نے چور تک پہنچنا ہے یا ڈکیت تک پہنچنا ہے, اور اگر آج بھی ہم نے جسے کہہ لیں کہ وہ ہیومن انویسٹیگیشن ہی کرنی ہے کہ بندوں کو چھتر مار کر تو ان سے تھرڈ ڈگری استعمال کرنا ہے, تو میرا مطلب ہے کہ چور پکڑا گیا تو اسے آپ نے 50 چوریاں اور اگلوانی ہیں, تو پھر تو یہ نظام نہیں ہو سکے گا. یہ تھے جی تمام معاملات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس میں صرف مقصد یہ ہے کہ اس میں بہتری آئے, چاہے وہ پولیس کا کوئی بھی ونگ ہو, اگر اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی خامی ہے تو اس کو دور کیا جائے. مقصد اس میں اور نیت اس میں بالکل صاف ہے کہ ان لوگوں کو جن کو انصاف فراہم کرنے کے لیے حکومت اور خاص کر یہ والی حکومت بہت کوشش کر رہی ہے, تو ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے جن لوگوں کی وجہ سے, جن آلات کی وجہ سے, جس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا. یہ حکومت کے گوشوار ہم کرنا چاہتے ہیں.
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको नकब ज़नी की इस बड़ी वारदात के मुख्तलिफ पहलू दिखाए। बुजुर्ग दुकानदार की फरियाद, ताजर का गमो गुस्सा, बेटे की कानूनी जदोजहद और पुलिस के निज़ाम की कमज़ोरियाँ, सब कुछ आपने सुना। ये हकीकत किसी से छुपी नहीं कि FIR दर्ज हो जाना इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब होता है जब इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो, शवाहिद ठोस हो और अदालत में प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन अफसोस है कि इन्वेस्टिगेशन विंग आज भी कई बरस पुराने तरीक़ेकार पर चल रहा है। ना डिजिटल एविडेंस को परखने का निज़ाम है, ना जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और ना ही मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाने की संजीदा कोशिश। ये लम्हा गुस्से का है, ये लम्हा दुख का है और ये लम्हा सवाल करने का है। क्या पुलिस सिर्फ ऑपरेशन विंग को ही पुलिस समझती रहेगी? क्या इन्वेस्टिगेशन विंग को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहेगा? क्या अरबों रुपए लूटने वाले मुल्ज़मान को कभी सज़ा मिलेगी? क्या मुतासरा दुकानदार को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सकेगी? नाज़रीन, ये सवालात हम आज के प्रोग्राम में छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये सवालात सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हर उस शहरी के हैं जिसका कारोबार लूट गया, जिसकी दुकान के ताले तोड़े गए और जिसने इंसाफ के लिए पुलिस और हुकूमत की तरफ देखा। जुर्म का अंजाम सज़ा होना चाहिए। अगर सज़ा ना हो तो जुर्म बढ़ता है और इंसाफ हमेशा की तरह मर जाता है। इसी दुख, इसी गुस्से और इसी उम्मीद के साथ नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।